بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جہاد کے اجازت ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات فرمائے اور چند ابتدائی نوعیتوں کے سرایہ بھی بھیجے۔ سیرت کی اصطلاح میں سریہ، جس کی جمع سرایہ آتی ہے، ایسے چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ ان میں بعض میں لڑنا مقصود بھی تھا، یا بعض دشمنوں کا مقابلہ مقصود بھی تھا، اور بعض میں صرف معلومات کی فراہمی مقصود تھی۔ ان کی تعداد سیرت نگاروں کے ہاں مختلف ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک معاملے میں ایک لشکر بھیجا گیا، اس کو بعض سیرت نگاروں نے ایک شمار کیا، بعض لشکروں کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک سے زائد ٹاسک دیے تو بعض کے ہاں وہ 2 بھی شمار ہوئے، تو ان کی عمومی تعداد 80 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ غزوات کی تعداد بھی 30 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، لیکن تمام غزوات اور تمام سرایہ کی اگر تعداد میں ہم ان کے عمل کو شامل کر لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقاصد کے لیے بھیجا ان مقاصد کو پیش نظر رکھیں، تو 8-10 کے علاوہ ایسے مواقع نہیں میسر آئے جن میں لڑائی ہوئی ہو، اور یا ان میں لڑائی بذات خود مقصود بھی ہو۔ بعض جگہ مقصود تھی لیکن لڑنے کا موقع نہیں آیا، اور بہت سی جگہوں پہ لڑنا مقصود ہی نہیں تھا، ابتدائی نوعیت کی معلومات لینا مقصود تھا، یا کوئی پیغام دینا مقصود تھا، اور بعض جگہ تو یہ بھی ہوا کہ وہ کسی اور مقصد کے لیے گئے تھے، ان پر طاق لگا کے حملہ کیا گیا اور نتیجے میں مسلمان شہید ہوئے۔ ان سرایہ کے آغاز کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کی مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جہاد کا آغاز ہو جاتا ہے۔ غزوے اور سریے میں فرق یہ ہے کہ سریے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، اور غزوے میں آپ بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان چھوٹے چھوٹے معرکوں کے بعد بڑا معرکہ بدر کا پیش آتا ہے، جس کو قرآن کریم یوم الفرقان کہتا ہے۔ ایسا واقعہ جس نے کفر اور اسلام کے درمیان واضح لکیر کھینچ دی، یا امت مسلمہ کو باقی تمام چیزوں سے الگ نمایاں تشخص عطا کر دیا۔ اس غزوے کا سلسلہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات ہم تقریباً ہر درس میں دہراتے ہیں کہ ہمارا مقصود ان واقعات کے بیان میں محض ان سے حاصل ہونے والا سبق پیش کرنا ہے۔ واقعات کو تفصیل اور ترتیب کے ساتھ، تاریخی تسلسل کے ساتھ پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس واقعے کی تفصیلات کو حذف کرتے ہوئے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بس 1-2 باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی اہم ترین بات تو یہ ہے کہ بدر کیوں ہوا۔ عام طور پر سیرت کے بیان کے حوالے سے تفصیلات تو مل جاتی ہیں، لیکن وہ جو سوالات ہم اس نشست میں اور اس سے پہلے والی نشستوں میں اٹھاتے رہے ہیں، وہ ان سوالات کو عام طور پر ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ یہ واقعہ، اس کی حکمت، اس واقعے کا سبب، اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبب، تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ بدر کیوں ہوا۔ بدر بنیادی طور پہ ایک قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ بدر پہ تو مدبھیڑ ہو جاتی ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، اس لیے غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ بدر ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک کنواں تھا، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن بنیادی سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد ان مسلمانوں، خاص طور سے ان غریب اور کمزور مسلمانوں کے حوالے سے قریش میں سخت تشویش تھی، جو آپ کی اس ہجرت کی برکت سے مدینہ منورہ آ گئے تھے اور قریش کے دسترس میں نہیں رہے تھے۔ اب وہ ان کے مظالم اور ان کی جانب سے کی جانے والے مصائب اور شرارتوں سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے، اہل مکہ نے، قریش مکہ نے یہ تدبیر کی کہ مختلف نوعیتوں کے تجارتی قافلوں کی طرح قافلہ تیار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے سامان اکٹھا کیا، مال تجارت، اور مقصود یہ تھا کہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی سے لشکر تیار کیا جائے گا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اہل مدینہ پر چڑھیں گے، چڑھائی کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے اس کو روکنے کے لیے کوشش کی. اس قافلے کو، قافلہ نکل گیا. دوسرا قافلہ اس کے تحفظ کے لیے مکے سے چل چکا تھا، اس لیے کہ مدینے آنے والے اس قافلے کو، جو براہ راست مدینے سے گزر بھی نہیں تھا، وہ تو شام کی طرف جا رہے تھے، لیکن چونکہ شام کو راستہ مدینے سے گزرتا تھا تو ان کو قریب سے گزرنا تھا. تو ان کو جب علم ہوا، جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہے تھے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنا پیغام بھیجا. مکہ مکرمہ میں موجود کفار کو جب علم ہوا کہ ہمارا یہ ساز و سامان سے آراستہ مال تجارت کا قافلہ خطرے میں ہے، تو وہ لڑنے کی نیت سے اور اپنے قافلے کو بچانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے. وہی لڑائی غزوہ بدر کہلاتی ہے. یہ بنیادی مقصد تھا جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. وہ واقعے کی تفصیلات مختلف ہیں، لیکن ان میں ایک واقعہ ہمارے لیے بڑا عجیب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل ہونے والا ایک بڑا سبق ہمیں ملتا ہے. اس قافلے سے مقابلے کے لیے جو مسلمان نکل چکے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے. 313 کا عدد بیان ہوتا ہے. ایک غلط فہمی چلتے چلتے یہ بھی دور کر دی جائے کہ عام طور پہ بعض حضرات یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. 313 نہیں تھی، اس سے کافی زیادہ تھی. یہ 313 وہ تھے جو بغیر تیاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجلت میں نکلے تھے، اور مقصد وہی تھا جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے. یہ بھی ہوا کہ اس موقع پہ کچھ حضرات کو سواریاں میسر نہیں تھی، کچھ کے پاس اسلحہ میسر نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم قریب سے جو بھی علاقہ ہوگا جہاں ان کی سواری یا اسلحہ موجود ہوگا، ہم وہ منگا لیتے ہیں. آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اور ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اس میں شرکت نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت معاملہ جلدی کا تھا، عجلت کا تھا، پر وقت وہاں پہنچنے کا تھا. بہرکیف وہ مرحلہ ایسا ہے کہ آپ کو افراد کی ضرورت ہے. مقابلہ بہت زیادہ سے، یہاں 313 ہے، وہاں تقریباً 950,000 افراد آپ کے سامنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بندہ قیمتی ہے. آپ کے 2 صحابی آپ سے ملتے ہیں راستے میں، وہ آ رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان کا نام بھی آتا ہے، ایک اور صحابی کا ذکر ملتا ہے. ان کو قریش پکڑ لیتے ہیں راستے میں. وہ ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رخ فلاں کی طرف ہے. تو وہ ان سے قسم لیتے ہیں کہ تمہیں ہم اس اجازت اس بات پہ چھوڑتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہمارے مقابلے میں لڑائی نہیں کرو گے. ان کو بھی ظاہر ہے کہ لڑنا ہے، تو ان کے لیے بھی افراد قوت ایک معنی رکھتی ہے. وہ ہم مسلمانوں کے لشکر کے ایک فرد کو کم کرنا چاہتے ہیں. یہ وعدہ کر کے آ جاتے ہیں. راستے میں حضور سے ملاقات ہوتی ہے. حضور پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا، ہمیں پکڑا گیا اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، قریش نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے نہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنا عزم بیان کیا کہ یہ تو مجبوری میں کیا ہوا وعدہ تھا، جبرن ہم سے یہ حلف لیا گیا ہے. ہم دل کے ساتھ سے آپ کے ساتھ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی. آپ نے فرمایا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. دشمن ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، اس کا عزم مسلمانوں کو مٹا ڈالنا ہے. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور وہ آپ سے لڑنے کی اجازت چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے. اور اس کے آگے آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. بظاہر محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ افراد پہ تکیہ ہو رہا ہے. ایک فرد آ جائے، 2 آ جائیں، 10 آ جائیں، جس قدر زیادہ آ جائیں، ہمارا لشکر جس قدر بڑا ہو جائے، شاید اس افرادی قوت کے اضافے سے ہم جنگ جیت سکیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہماری لڑائی اور مقابلہ اور مقابلے میں ہمارا تکیہ اور ہمارا انحصار اللہ کی قوت پر ہے، اللہ کی مدد اور استعانت پر ہے. اب اللہ جب ہماری مدد کرے گا اور جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو افراد کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ جب 313 کو فتح دے سکتا ہے تو وہ صرف 13 کو بھی فتح دے سکتا ہے. وہاں تو ایمان کے سودے ہیں، وہاں تو یقین کا معاملہ ہے، وہاں تو عقیدہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک جانب ہمیں اللہ پہ توکل کے صحیح معنی سمجھائے، وہیں آپ نے ایک مجبوری کے حالت میں کیے جانے والے معاہدے کی پاسداری کا بھی ہمیں سبق عطا کیا. یہ مجبوری کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، متحارب دشمن کے لیے اس کے ساتھ مجبوری کی صورت میں کیے جانے والا معاہدہ بھی اگر ہمارے لیے قابل اتباع ہے اور پورا کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے، تو ہم جو اطمینان سے
اپنی رضامندی سے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے معاہدے کرتے ہیں، سگے بھائی سے معاہدہ کرتا ہے، دو کاروباری شراکت دار ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہیں، ان کی پابندی ہم پر کس قدر لازم ہوگی، یہ بنیادی سبق ہے جو اس موقع سے، اس معرکے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور جس کے حوالے سے ہم سے توجہ مانگتا ہے، اور ہم سے اس اہمیت کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بدر کے بعد ایک واقعہ اور عجیب پیش آتا ہے۔ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں، دو افراد موجود ہیں، ان میں ایک ہیں عمیر بن وہب الجمحی، ایک ہیں صفوان بن امیہ بڑے سردار مالدار آدمی ہیں، اور عمیر بن وہب کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے، جنگ بدر کے موقع پر وہ قیدی کی صورت میں آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ یہ شخص بنیادی طور پر شرری ہے، مکی زندگی میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا عمل کرتا رہتا ہے، بات چیت کا رخ مکے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف، مدینے میں مسلمانوں کی طرف، جنگ بدر کی طرف، بدر کے قیدیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، وہ انتہائی شدت کے ساتھ جذبات میں بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ وہ اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، ورنہ میرا بیٹا قید ہے، میں جا کے قید سے چھڑا کے لے آؤں اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں، لیکن پیچھے خاندان ہے، کنبہ ہے، میں اگر مارا گیا، میں اگر پکڑا گیا تو ان کا وارث کون بنے گا؟ صفوان ایک سردار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہارا وارث ہوں، میں تمہارے اخراجات کی کفالت کروں گا، تمہیں کچھ بھی ہو جائے گا تمہارے خاندان کا میں ذمہ دار ہوں، اور اگر تم سہولت واپس لوٹ بھی آؤ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی وقت لگے گا، اس دوران گھر کی ذمہ داری میری ہے، میں ان کی کفالت کروں گا۔ یہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تلوار نکالتا ہے، تلوار کو زہر آلود کرتا ہے اور روانہ ہوتا ہے، اور روانہ ہو کے مدینے میں ایسے موقع پہ پہنچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، انصاری صحابہ بھی موجود ہیں، اور حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دشمن آ رہا ہے، میں اس کا کام ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت عمر جہاندیدہ شخص ہیں، وہ انصاری صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھو اور حضور کی حفاظت کرو، یہ ایک شرری مزاج کا آدمی ہے جو یہاں پہ آیا ہے، یہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لایا جاتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے قیدی کے لیے آیا ہوں۔ حضور کہتے ہیں تو پھر تلوار کس لیے ہے؟ کہتا ہے کہ تلوار تو ہمارے کس کام آئی، بدر میں بھی تو تلواریں ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے کچھ آپ کا بگاڑ لیا، ہم کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس کو کہتے ہیں کہ وہ وہاں حتیم کے پاس بیٹھ کر تم نے اور صفوان نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا معاہدہ کیا ہے، تم وہاں کیا 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 ہے، اور اس نے تمہیں کیا تسلیاں دی ہیں، کیا تمہیں اطمینان دلایا ہے، کیا تمہیں ترغیب دی ہے، اور کس کس بات کا تم سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے گھر کی کفالت کروں گا، اخراجات دوں گا، وغیرہ وغیرہ، تم اطمینان سے جاؤ۔ یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کو تو مجھے علم ہی نہیں تھا، کسی کو علم ہی نہیں تھا، صرف مجھے تھا یا صفوان کو تھا، یہ آپ تک پہنچانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ نے پہنچایا ہے تو یقیناً آپ سچے ہیں، اور یقیناً آپ سچے ہونے کی حیثیت سے اس بات کے حقدار ہیں کہ میں آپ کے کلمہ پڑھ کے آپ کے دائرے میں آ جاؤں اور آپ کی رحمت کے اس دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ کیجئے کہ دامن سے ایک ایسا شخص وابستہ ہو رہا ہے جو لڑنے کی نیت سے آیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ لوٹا ہے تو یہ کہتا ہوا لوٹا ہے کہ اب جو میں نے نقصانات مسلمانوں اور اسلام کو پہنچائے ہیں ان کا میں بدلہ دوں گا۔ اور پھر اس کے چہرے میں، اس کے باڈی لینگویج میں، اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلی آتی ہے، جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کو دیکھتے صفوان کہہ دیتا ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے، ان کی زبان میں یہ بے دین ہو گیا ہے، اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان کا اظہار کرتا ہے بلکہ اسلام کی تلقین کرتا ہے، اور وہ یہ صحابی اللہ کے ایک داعی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، اور اسی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایمان ایک ایسی کایا پلٹ کا نام ہے
کہ لمحے میں دشمن سے دوست بن جاتا ہے، اور لمحے میں ایک شخص جو مقابل آنے والا تھا وہ چند لمحوں میں اسلام کا سپاہی بن کر اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے یہی مطلوب ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، اور ایک اسلامی ایک ماحول کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم رفتہ رفتہ ان رسمیات کی وجہ سے محض اسلام کا ایک شکل اور صورت اور نام کی حد تک ہم اسلام کے دائرے میں رہ گئے ہیں۔ وہ جو جذبہ انسان کو کچھ کرنے پر ابھارتا ہے اور اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا داعیہ پیدا کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے جو ہمیں اپنے اندر دوبارہ پیدا کرنا ہوگا اور دوبارہ اپنے آپ کو زندہ قوت کی شکل دینی ہوگی۔ پوری انسانیت کا اگر خیال انسان کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان اس کے دلوں سے نکل کر اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان دھرتی پر جنم لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ واقعات درجنوں کی تعداد میں لیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کے صلح حدیبیہ سے ہم پیش کرنا چاہیں گے۔ صلح حدیبیہ بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل ہے جس کو سیاست نبوی کا شاہکار قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب دیکھتے ہیں کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے عزم کیا ہے اور عمرے کا احرام باندھا ہے۔ اس احرام کی مختلف ظاہرے کے علامتیں بھی آپ نے دیکھی خواب میں۔ آپ نے صحابہ سے ذکر کیا، صحابہ ایک عرصے سے اس بات کے متمنی تھے کہ مکے میں قدم رکھیں، ظاہر کہ وہاں حالت جنگ تھی اور مسلمان وہاں قدم نہیں رکھ پا رہے تھے۔ آپ نے احرام باندھا، قربانی کے لیے جانور ساتھ لے جانے کی روایت تھی۔ وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ لوگ صرف زائر مکہ ہیں، زائر بیت اللہ ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور لڑنے کے ہتھیاروں میں محض تلوار ساتھ لی۔ تلوار ان کی زندگی کا ایک یونیفارم تھا، وہ تلوار کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ تلوار لڑائی کی علامت نہیں ہوتی تھی، یہ سفر کی علامت تھی، سفر کے سامان کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ باہر کیف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کو روک دیا جاتا ہے۔ مکے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کو وہ عمرہ کرنے دیتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک قوت کے طور پہ قبول کر لیا، اور اگر عمرہ نہیں کرنے دیتے ہیں تو مکے کی روایت کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص احرام باندھ کے اور قربانی کے جانور لے کر آئے اور اس کو روک دیا جائے۔ اس مخمصے میں کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے جو دلچسپی کی چیز ہے وہ مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ قریش کے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن قریش پھر دوسرے قبائل سے بھی مدد لیتے ہیں، اور کچھ قبائل کے لوگ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اجازت لے کر قریش کی طرف سے آتے ہیں۔ سب کی خواہش ہے کہ ایک تصادم سے جس حد تک ممکن ہو بچا جا سکے بچا جائے اور یہ معاملہ حل کر لیا جائے۔ تو بنی کنانہ کے ایک شخص کو، سردار ہیں، قریش کی طرف سے آنے کا موقع ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ حکمت نبوی دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب علم ہوتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ شخص قربانی اور حرم اور وہاں کے جو معمولات ہیں ان سے یہ بڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں، ان کی نظر میں ان کا بڑا احترام ہے، جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں جو قربانی کے لیے بیت اللہ لائے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا کرو کہ جو قربانی کے جانور تمہارے ساتھ ہیں ان کو سامنے کر دو تاکہ وہ ان کو اپنی نظروں سے دیکھ لے۔ قربانی کے جانوروں میں علامت لگائی جاتی تھی جس سے واضح ہوتا تھا کہ یہ صرف اللہ کے گھر پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کے کوئی اور کمرشل ویلیو نہیں رہی، ان کا کوئی اور تجارتی مقصد نہیں ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ تو مذاکرات کے لیے آیا تھا، آپ کو آمادہ کرنے آیا تھا کہ آپ عمرہ کیے بغیر چلے جائیں، وہ الٹا مکے والوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ وہ تو سب قربانی کے لیے آئے ہیں، وہ تو سب عبادت کے لیے آئے ہیں، وہ تو سب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، وہ تو حالت احرام میں ہیں، اور ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ ہم حالت احرام میں یہاں کے زائرین کو روکیں، اس لیے ان کو میرا مشورہ ہے کہ ان کو یہاں پہ آنے دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں مکے والوں سے اس کی تلخ کلامی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک شخص جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حامی نہیں ہے، حلیف نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی حکمت سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، یا کم از کم وقتی طور پر اس کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں، اور اپنی حکمت عملی سے اپنے دشمنوں کی تعداد میں کمی کر دیتے ہیں۔ حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پہ یہ بالآخر معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس سال رخصت ہو جائیں، اگلے سال پھر اسی موسم میں دوبارہ آئیں، ہتھیار رکھ کر آئیں اور محض 3-4 روز کے لیے آئیں، عمرہ ادا کریں اور پھر واپس چلے جائیں۔ ان میں 2 بڑی عجیب شرطیں رکھی جاتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفار کی طرف سے مسلمانوں کے پاس آئے گا ایمان لا کے، مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں کا شخص خدا نخواستہ کفار کی طرف چلا جائے تو وہ پابند نہیں ہوں گے۔ اس نوعیت کی شرطوں کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قبول کر لیتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے 2 بڑے ہدف ہیں، ایک طرف سے قریش مخالف ہیں، دوسری طرف سے یہود مخالف ہیں جن کا مرکز خیبر میں بن چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ ایک جانب سے سیز فائر ہو جائے اور اطمینان ہو جائے، تاکہ ایک دشمن کے ساتھ لڑا جا سکے یا اس کو کم از کم نیوٹرل کیا جا سکے، اس کو غیر جانبدار بنایا جا سکے۔ اگر یہاں پہ اس وقت یہ صلح نہ ہوتی تو یہ عین امکان تھا کہ اگر قریش حملہ کرتے تو پیچھے سے یہود آ جاتے، اگر یہود حملہ کرتے تو پیچھے سے قریش ان کی سپورٹ کے لیے یا ان کے جنگ میں ہمراہی کے لیے آ جاتے، اور مسلمانوں کو 2 جانب سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی۔ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہت جلد پھر مسلمانوں کو بہت سی سیاسی فوائد حاصل ہوئے۔ ان فوائد کا کچھ حصہ آئندہ نشستوں میں بیان ہوگا، باقی یہ تفصیل کا موضوع ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہمارے سامنے بہت سے راستے کھلتے ہیں، بہت سی راہیں واضح ہوتی ہیں۔ تو یہ مسلسل پڑھنے کا عمل ہے، یہ عمل جاری رہے گا، تو سیرت طیبہ سے سیکھنے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ سے قلبی تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔